آپ جانتے ہیں مہاراج، فوجیں کوچ کر گئی ہیں۔ ایک پنڈت نے کہا، قربانی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ پنڈت رادھا کشن نے کہا، فوجوں کو میدان جنگ تک پہنچتے پہنچتے بہت دن لگیں گے۔ جتنی فوج گئی ہے اس کے مقابلے میں محمود غزنوی کی فوج ہاتھی کے مقابلے میں بلی جیسی ہے۔ اسے کچل کر ہماری فوجیں غزنی کی طرف نکل جائیں گی۔ اس میں 3 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر جائے گا۔ وہ وقت ہوگا جب ہم قربانی دیں گے۔ اس وقت تک یہ نرتکی اس قابل ہو جائے گی کہ خود دیوی کے چرنوں میں بیٹھ کر کہے گی کہ میری گردن کاٹ دو۔ دونوں پنڈت قائل نہیں ہو رہے تھے، لیکن پنڈت رادھا کشن قربانی کو ملتوی کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس نے آخر میں حکم کے لہجے میں فیصلہ دیا کہ اس عورت کی قربانی کے متعلق وہ کسی کی بات نہیں سنے گا، چونکہ یہ انتخاب اس کا ہے، اور چونکہ اس نے یہ انتخاب دیوتاؤں کے اشارے پر کیا ہے، اس لیے وہی بہتر جانتا ہے کہ قربانی کب دی جائے گی۔ پنڈت جب اٹھ کر چلے گئے تو پنڈت رادھا کشن گہری سوچ میں کھو گیا۔ سمرتی حیران تھی کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی ہیں۔ اس کے کمرے میں پنڈت رادھا کشن نہیں آیا۔ 2 لڑکیاں اس کے لیے کھانا لاتی رہیں اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتی رہیں۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ پنڈت جی مہاراج کو بھیجیں۔ پنڈت پھر بھی نہ آیا۔ سمرتی کو جیسے کوئی غم ہی نہیں تھا کہ اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اسے افسوس صرف یہ ہو رہا تھا کہ اسے ہندوؤں نے بے مذہب کیا اور رقاصہ بنایا، اور وہ ہندوؤں کی ہی فتح کے لیے قربان کی جا رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت خدا نہیں ہے، اور فتح اور شکست ان کے ہاتھ میں ہو ہی نہیں سکتی، اور جو سچا اور واحد خدا ہے اس کے حکم کے مطابق انسانی جان کی قربانی بے گناہ کا قتل ہے، اور یہ جھوٹے مذہب کی رسم ہے۔ اسے یاد تھا کہ چند سال پہلے لاہور میں راجہ جے پال کی فتح کے لیے ایک لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ راجہ ایسی شرمناک شکست کھا کر واپس آیا تھا کہ اس نے چتا پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں چتا کو آگ لگائی اور اپنے آپ کو جلا ڈالا تھا۔ سمرتی مرنے سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن وہ ہندوؤں کے قدموں میں نہیں مرنا چاہتی تھی۔ شعیب ارمغالی نے اس کی روح کو بیدار کر دیا تھا، مگر وہاں سے فرار ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہر لمحہ یہ خطرہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی آئے گا اور اسے گھسیٹ کر بت کے سامنے لے جائے گا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی جائے گی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پنڈت لوگ عورت کے معاملے میں پاک باز نہیں ہوتے، لیکن لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ پنڈت رادھا کشن پاک باز ہے اور رشی ہے۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ پنڈت رادھا کشن بھرمچاری ہے۔ اسے یاد آیا کہ پہلی رات جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو اسے شک ہوا تھا کہ پنڈت اسے اپنے لیے لایا ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا تو پنڈت نے کہا، ہمیں تمہارا جسم ضرور اچھا لگا ہے، مگر تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ہماری زندگی عورت سے ہمیشہ خالی رہی ہے اور خالی ہی رہے گی۔ ہم تو عورت کو قریب سے دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ سمرتی کو یہ بھی خیال آیا تھا کہ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں بے چینی سی دیکھی ہے۔ وہ مردوں کی نظروں کو خوب پہچانتی تھی۔ اسے اپنے حسن کے تجسم کا بھی احساس تھا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا اور فرار کا راستہ اسے نظر آ گیا۔ اس نے اپنے حسن اور نسوانیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہی ایک ذریعہ تھا کہ جس سے وہ پتھر کو موم کر سکتی تھی۔ 4تھی رات کا پہلا پہر تھا جب پنڈت رادھا کشن اس کمرے میں آیا۔ کمرے میں 2 دیے جل رہے تھے۔ سمرتی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پنڈت نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کے رک گیا۔ اس نے سمرتی کو رقص کے لباس میں دیکھا تھا جو زرق برق تھا۔ اس میں سے اس کے کندھے، گردن، سینے اور پیٹھ کے بالائی حصے عریاں تھے۔ اس کے چہرے پر مصنوعی رنگ اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ اس کے بالوں کا سنگھار بھی کچھ اور تھا اور اس حلیے میں بے حیائی تھی، مگر اب پنڈت اسے سفید ساڑی میں قدرتی رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور کونیوں تک بازو ننگے تھے۔ اس کے چہرے پر مصنوعی رنگ اور کاجل دھل گئی تھی۔ اس کے بال دھل کر نکھر آئے تھے۔ اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نیم اور ریانی میں اتنی حسین نہیں لگتی تھی جتنی مستور ہو کر لگی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ آپ مجھے بھول گئے تھے مہاراج، سمرتی نے پنڈت کے قریب آ کر کہا۔
कहते हैं जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया करते हैं। आप मुझे पानी न पिलाएं, ज़िबा करने से पहले मेरी रूह की प्यास बुझा दें, वरना मेरी रूह इस मंदिर में भटकती रहेगी, ना चैन लेगी ना आपको चैन लेने देगी। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही थी। उसकी आंखों में खुमार था या वो तासर था जो किसी को अपने असर में लाने के लिए अपनी आंखों में और अपने चेहरे पर पैदा किया करती थी। पंडित ने महसूस किया जैसे उसका जिस्म अंदर से लर्जा हो। उसे उस सिमरती से नफरत हो सकती थी जो रकासा के लिबास और हुलिये में थी। उसे उस हुलिये में उसके जिस्म पर गुनाहों की बू आती थी। अब उस सादगी ने, जबकि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था, वो पाक लग रही थी और पंडित मशहूर हो गया था। सिमरती ने उसे बैठने को कहा, मगर वो सर झुकाए कमरे में टहलने लगा। सिमरती खामोश थी। पंडित रुका। उसने सिमरती को देखा और यूं सर झुका लिया जैसे उसका सामना करने से घबरा गया हो। वो चंद कदम चल कर रुका और सिमरती को अपने करीब बुलाया। मैं जानता हूं तुम प्यार की प्यासी हो, पंडित ने कहा। तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिला। तुम्हें किसका प्यार चाहिए? बाप का, भाई का, बेटे का, या तुम? क्या आप नहीं जानते कि रूह किसका प्यार चाहती है? सिमरती ने पूछा। आपके पास कौन सा प्यार है? पंडित के चेहरे का तासर बदलने लगा था। उसकी आंखें बेचैन हो गईं। सिमरती ने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और उसके इतने करीब हो गई कि उसका सीना पंडित के सीने को छूने लगा। सिमरती के बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लिपट गए। उसने मखमूर सी सरगोशी की। वो प्यार जिसका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक ना हो, जिसमें गुनाह की बू ना हो। है आपके पास ऐसा प्यार? उसकी सांसें पंडित की सांसों से टकराने लगी। पंडित उसके तिलिस्म में गिरफ्तार हो गया। घबराओ नहीं ऋषि, सिमरती ने कहा। आप जिस औरत से भागते हैं वो सिर्फ जिस्म होता है, वो चलता फिरता बुत होता है। मैं जिस्म नहीं हूँ, ये जिस्म मेरा नहीं, मैं इसे त्याग चुकी हूँ। आपको अपनी रूह दे रही हूँ, अपनी आत्मा दे रही हूँ। इससे ना डरें, इससे ना भागें। पंडित पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। उसकी आंखों को जैसे सिमरती की जादू भरी आंखों ने नजर ना आने वाली जंजीरों में जकड़ लिया था। सिमरती के बाजू उसके गिर्द लिपट गए थे। क्या आप अपने अंदर कोई तिश्नगी महसूस नहीं कर रहे? मैं जल रहा हूं लड़की, पंडित ने परेशान होकर कहा। मुझे और न जलाओ। सिमरती ने उसकी बातों में ये तब्दीली देखी कि वो पहले अपने आप को हम कहता था, अब मैं कह रहा था। मुझे ज़बा करने से पहले इस प्यार का जायका चख लें, सिमरती ने कहा। मेरा जिस्म ज़बा हो जाएगा, आपकी रूह कत्ल हो जाएगी। पंडित उखड़ गया था, सोच में खो गया था। कभी सिमरती को देखता, कभी सर झुकाकर टहलने लगता। मुझे किस रोज कुर्बान किया जाएगा? सिमरती ने पूछा। पंडित चौंक कर रुक गया और इस तरह बोला जैसे उसकी ज़बान से अल्फाज फिसल आए हों। अभी नहीं, अभी नहीं, आज नहीं तो कल, सिमरती ने कहा। पंडित ने आह ली और सरगोशी में बोला, कल बहुत दिनों बाद आएगी, कौन जाने कल क्या होगा। वो तेजी से घूमा और कमरे से निकल गया। सिमरती के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो दरवाजे को देखती रही जिसमें से पंडित निकल गया था, लेकिन उसकी नज़रें उस कमरे तक ना पहुंच सकीं जिसमें पंडित रहता था। वो उस कमरे में चला गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था और बहुत से हाथों वाली देवी की मूर्ति के सामने बैठ गया। देवी मुस्कुरा रही थी। वो जब से बनी थी मुस्कुरा ही रही थी। पंडित ने पहली बार उसकी मुस्कुराहट को गौर से देखा। उसके सीने में ऐसी बेकरारी थी जिसे वो समझ नहीं सकता था। उसका आखिरी सहारा ये मूर्ति और बुत थे। वो भजनों की ज़ुबान में अपने दुख सुख इन्हीं के आगे बयान किया करता था, मगर आज उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके जिस्म में ये बेकरारी कैसे आ गई है। उसने मूर्ति की मुस्कुराहट देखी और वो भजन गुनगुनाते गुनगुनाते इस मुस्कुराहट में खो गया। वो तो उस देवी के आगे ये प्रार्थना लेकर आन गिरा था कि उसकी बेचैनी को करार आ जाए, मगर उसकी इबादत और दुआ में वो यकसुई नहीं थी जो वो हमेशा हुआ करती थी। उसे मूर्ति की मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लग रही थी। देखते ही देखते ये सिमरती का चेहरा बन गया और मूर्ति की मुस्कुराहट सिमरती का तबस्सुम बन गया। पंडित उसे देखता रहा।
اس کی زبان سے بھجن عادت کے مطابق پھسلتے رہے، جیسے ندی آہستہ آہستہ بہتی جا رہی ہو۔ ستمبر 1008 کے دن تھے۔ ہندوؤں کی فوج سیلاب کی طرح پشاور کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ رفتار تیز نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ مختلف ریاستوں کی فوجیں تھیں۔ کالنجر کی فوج ہزروں کے مقام پر خیمہ زن ہو چکی تھی۔ لاہور سے جو فوجیں چلی تھیں ان میں انند پال کی فوج کے علاوہ اوجین، گوالیار اور کنوج کی فوجیں تھیں۔ ان میں سے بعض کے دستے ابھی آ رہے تھے۔ جب کسی دستے کی آمد کی اطلاع ملتی تھی تو پوری فوج رک جاتی تھی۔ ان تمام افواج کی کمان راجہ انند پال کے بیٹے برہمن پال کو دی گئی تھی۔ وہ پوری فوج کو یکجا کر کے آگے بڑھنا بہتر سمجھتا تھا۔ رفتار سست ہونے کی دوسری وجہ دریا تھے جو چڑھے ہوئے تھے۔ فوجیں تو دریا پار کر لیتی تھیں، رسد کی بیل گاڑیاں اور ان کے مویشیوں کو دریا پار کرانا خاصا دشوار تھا۔ اس متحدہ فوج کی تعداد کسی بھی مورخ نے نہیں لکھی۔ اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس کے مقابلے میں پشاور میں سلطان محمود غزنوی کے پاس جو فوج تھی وہ ہزاروں میں تھی، 1,00,000 بھی نہیں بنتی تھی۔ ہندوؤں کی اتنی زیادہ فوج کو سیلابی دریا پار کرتے کئی دن لگ رہے تھے۔ چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں۔ رفتار سست ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے ملک میں مندروں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سارے ہند کو فتح کرنے کے لیے آ رہی ہے اور یہ فوج مندروں کو مسمار کر کے مسجدیں تعمیر کرے گی، جوان لڑکیوں کو اٹھا لے جائے گی اور تمام ہندوؤں کو مسلمان کر لے گی۔ مسلمانوں کے خلاف ایسا خوفناک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ متحدہ فوج کے راستے میں لوگ آ جاتے تھے اور فوج کو روک لیتے تھے۔ وہ نقدی اور زیورات پیش کرتے اور اناج اور جانوروں کے لیے دانہ چارہ بھی دیتے، اور جو جوان آدمی تیغ زنی اور گھڑ سواری کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے وہ فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ ہندوؤں پر مذہب کے حوالے سے اسلام دشمنی کا جنون طاری کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ فوج تعداد اور رسد کے لحاظ سے بڑھتی اور پھولتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ہندوستان نے ایک ہی محاذ پر اتنی زیادہ فوج نہ کبھی دیکھی تھی، نہ تاریخ نے اس کے بعد کسی بھی دور میں دکھائی۔ تعداد، اتحاد اور ساز و سامان کے لحاظ سے یہ فوج تمام تر عالم اسلام کو تحت کرنے کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ ہندوستان نے تو اس کے بعد اسلام کے خلاف اتنی بڑی فوج نہ دیکھی۔ البتہ صلیبی اسلام کے خلاف اس سے بھی زیادہ فوج صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لائے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الکمال کو شکست دینے کے لیے صلیبی یورپ کے 9 ملکوں کی افواج لائے تھے۔ ہندوؤں کی متحدہ افواج بڑی چلی جا رہی تھیں۔ فوجیوں پر اور شہریوں پر یہی ایک دیوانگی طاری تھی، مسلمانوں کو کچل دو، اسلام کو ختم کر دو، اور لوگ اپنا سب کچھ اپنی فوج پر نچھاور کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو پشاور میں اطلاعات مل رہی تھیں کہ یہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے اور وہاں تک اس کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کو دریا پار نہیں کرنے دیا جائے گا اور لڑائی دریا کے پار لڑی جائے گی۔ سالاروں نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ دشمن کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے دریا کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ کر نہ لڑا جائے۔ ضرورت کے مطابق پسپائی بڑی تباہ کن ثابت ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں گھوم پھر کر لڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے کھلے میدان کی ضرورت ہے جو دریا کے پار ہے۔ دریا کے پشاور والے کنارے سے آگے علاقہ پہاڑی ہے جہاں چھاپہ مار جنگ نہیں لڑی جا سکے گی۔ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی ایک دستے مروا کر بھی پشاور تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا تو ہم محفوظہ سے اس کے لیے دریا پار کرنا محال کر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی فوج کے جذبے، اپنے ایمان اور اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کے کچھ آدمی ماہی گیروں اور مزدوروں کے بھیس میں دریائے سندھ کے کناروں پر بھیج دیے اور کچھ چھاپہ مار ہزروں بھیجے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ اس فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، اور اگر یہ فوج کوچ کر کے دریا کے قریب آئے اور کشتیوں کا پل بنائے تو پل کے رسے کاٹ دیے جائیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کشتیوں میں سوراخ کر دیے جائیں۔
سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا اور دریائے سندھ کے کنارے پر آ گیا۔ اس نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصوں کو دریا کے پار موجود اٹک کے شمال میں پہنچا دیا، 2 حصوں کو دریا کے دوسرے کنارے پر رکھا۔ کشتیوں کا مضبوط پل بنا دیا گیا۔ دریا کے پشاور والے کنارے پر کوچ کے جو 2 حصے تھے ان میں سے ایک سوار دستوں پر مشتمل تھا۔ اسے دریا کے کنارے پر چوکس ہو کر گھومتے پھرتے رہنا تھا تاکہ دشمن کسی طرف سے دریا پار کرنے کی کوشش کرے تو اسے روکیں۔ یہ گھڑ سوار 3 انداز تھے۔ دوسرا حصہ محفوظہ کا تھا، اور پھر سلطان کو اطلاع ملی کہ دشمن دریا سے 15 میل دور رہ گیا ہے۔ یہ اس فوج کا آخری پڑاؤ تھا۔ سلطان تھوڑا سا وقت اور حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے کسی کی طرف سے کمک کی توقع تھی۔ اس نے ملتان اور بحیرہ سے جو دستے منگوائے تھے وہ اس کے پاس آ گئے تھے۔ اسے مزید وقت کی ضرورت اس لیے تھی کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ سلطان محمود کی خواہش یہ تھی کہ جنگ سردی کے عروج کے وقت شروع ہو۔ اس کی فوج کے سپاہی یخ ٹھنڈ میں لڑ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کنوج اور گوالیار وغیرہ کی فوج سردی میں نہیں لڑ سکے گی۔ مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سمرتی کا کمرہ شہزادی کا کمرہ بن چکا تھا۔ پنڈت رادھا کشن اس کے پاس آتا اور باتیں کرتا رہتا۔ اگر کوئی اسے اس کمرے میں دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ ان کا پنڈت رادھا کشن ہے۔ وہ سمرتی کی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سمرتی کے کمرے میں گدے رکھوا دیے اور ان پر ریشمی پوش بچھا دیے تھے۔ مٹی کے دیے کی جگہ فانوس لگوا دیے تھے اور لڑکیاں ہر صبح کمرے میں تازہ پھول رکھ جاتی تھیں۔ دوسرے پنڈتوں کا خیال تھا کہ ان کا پنڈت سمرتی کو قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پنڈت رادھا کشن انہیں بتایا بھی یہی کرتا تھا کہ نرتکی قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن سمرتی کے پاس جا کر وہ بھول جایا کرتا تھا کہ اسے قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پنڈت نے اس کے جسم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، البتہ اس کے ہونٹ جو ہمیشہ سے مسکراہٹ سے محروم تھے اب مسکرانے لگے تھے۔ سمرتی کی بعض باتوں سے وہ ہنس بھی پڑتا تھا۔ سمرتی نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ اسے جلدی ذبح کر دے کیونکہ موت کا انتظار اذیت ناک ہے۔ یہ سن کر ہر بار پنڈت کا چہرہ اداس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ پنڈت جو سمجھتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو عورت سے محروم کر کے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جیسے دیوتاؤں کو ناراض کر کے سمرتی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں جو خلا پیدا کر لیا تھا وہ سمرتی سے پر ہونے لگا تھا۔ پیاسے کو پانی ملا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پیاس سے جل رہا تھا۔ اس نے سمرتی کو کبھی بیٹی کے روپ میں دیکھا، کبھی بہن کے روپ میں، اور کبھی اسے اپنی ماں سمجھا۔ اس مندر میں سمرتی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ پنڈت نے ان کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ نگاہیں پھیر لیا کرتا تھا۔ سمرتی پہلی لڑکی تھی جس کی اس نے باتیں سنی اور جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس قرب نے اور اس لمس نے پنڈت کے اندر وہ تشنگی بیدار کر دی جسے وہ اپنی عظمت کی علامت سمجھا کرتا تھا۔ کیا تمہاری آتما اب بھی اس پیار کی پیاسی ہے جو تم نے مجھ سے مانگا تھا؟ ایک روز اس نے سمرتی سے پوچھا۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے اتنی راتیں اپنے پاس رکھا، لیکن اس طرح رکھا جیسے میں آپ کے پاس نہیں ہوں۔ سمرتی نے کہا، آپ نے میرے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ میری آتما اسی میں شانت ہو گئی ہے۔ کیا میں اب دیوتاؤں کے چرنوں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہوں؟ ابھی نہیں، پنڈت رادھا کشن نے اداس سے لہجے میں کہا۔ کیا میں ابھی تک ناپاک ہوں؟ پنڈت اسے دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمرتی آگے بڑھی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، ساڑی کے پلو سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے نرم و ملائم بال پنڈت کے چہرے پر جا پڑے۔ پنڈت نے ایک ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سمرتی کا ایک گال پنڈت کے سر پر تھا۔ پنڈت کا کانپتا ہوا ہاتھ سمرتی کے بکھرے بالوں تک گیا اور اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمرتی گھبرا گئی۔ پنڈت نے اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا، جیسے اسے خواب سے بیدار کر گیا ہو۔ وہ سمرتی کو جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا،
جیسے وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ کس نے اٹھا کر تمہارے بالوں پر رکھ دیا تھا۔ کلے کے دروازے کا گھڑیال بجنے لگا۔ پنڈت رادھا کشن پوری طرح اپنے آپ میں آ گیا۔ یہ گھڑیال اس وقت بجا کرتا تھا جب کوئی راجا مہاراجا آیا کرتا تھا۔ پنڈت کلے کے دروازے پر جا کر اس کا استقبال کیا کرتا تھا۔ اس نے سمرتی سے کہا کہ کوئی مہمان آیا ہے اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ راجا انند پال کی بیوی آئی تھی۔ یہ انند پال کے دوسرے بیٹے برہمن پال کی ماں تھی۔ متحدہ افواج کی کمان اسی برہمن پال کو دی گئی تھی، حالانکہ انند پال خود ساتھ تھا۔ اس نے برہمن پال کی ماں کو بتایا تھا کہ راج محل کی سب سے اعلیٰ رقاصہ کو نگر کوٹ کے پنڈت نے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اس نے یقین دلایا ہے کہ فتح برہمن کی ہوگی۔ اس سے پہلے راجہ انند پال کی دوسری بیوی نے اپنے بیٹے سکھپال کو، جو مسلمان ہو گیا تھا، سلطان کے خلاف اس امید پر باغی کیا تھا کہ وہ بحیرہ کی فوج کو فتح کر کے سلطان محمود غزنوی کو قیدی بنا لائے گا اور باپ کی گدی کا جانشین بنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھپال بحیرہ میں سلطان کا قیدی بن گیا اور سلطان نے اسے عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا تھا۔ اب انند پال کی دوسری بیوی کو ایسی ہی توقع تھی کہ اس کا بیٹا پشاور کو فتح کر کے غزنی کو بھی تحت کر لے گا اور اپنے باپ کی جگہ راج کرے گا۔ وہ بیٹے کی فتح کے لیے بیتاب تھی۔ وہ نگر کوٹ یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ سمرتی کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ پنڈت رادھا کشن نے اسے بتایا کہ چونکہ سمرتی رقاصہ رہی ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اسے پاک کرتے بہت دن لگ گئے ہیں۔ برہمن پال کی ماں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے بھی جوان لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے، کسی پر اتنا زیادہ عرصہ صرف نہیں کیا گیا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا کہ سمرتی کی قربانی جلدی جی جائے، کیونکہ فوجیں میدان جنگ کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے بتایا گیا ہے کہ لڑکی کو ابھی تک گنگا تک بھی نہیں لے جایا گیا۔ پنڈت رادھا کشن کی حیثیت راجوں مہاراجوں سے بہت اونچی تھی اور اسے بھگوان کا ایلچی سمجھا جاتا تھا، لیکن انند پال کی بیوی نے ایسے شک کا اظہار کر دیا جس سے پنڈت کی حیثیت ذرے جتنی رہ گئی۔ اس نے کہا، سمرتی کے حسن اور اس کے جسم میں ایسی کشش ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس کا یہی جادو نگر کوٹ کے مندر پر بھی چل گیا ہے۔ اس کی قربانی تک یہیں رہوں گی۔ پنڈت رادھا کشن نے کچھ بھی نہ کہا۔ شک غلط نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کل وہ صبح سمرتی کو گنگا لے جائے گا۔ یہی ایک کام رہ گیا تھا جو کل ہو جائے گا، اور اس سے اگلے روز سمرتی کو قربان کر دیا جائے گا۔ راجہ انند پال کی بیوی شاہی مہمان خانے میں چلی گئی۔ پنڈت رادھا کشن سمرتی کے کمرے میں چلا گیا۔ سمرتی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ پنڈت کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سمرتی کو دیکھتا رہا۔ جب سمرتی نے اس سے پریشانی اور خاموشی کی وجہ پوچھی تو پنڈت نے کہا، میں صبح اتنی جلدی آؤں گا جب ابھی اندھیرا ہوگا، ہم دونوں بن گنگا چلیں گے۔ اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ قافلے میں 2 اونٹ تھے اور 3 گھوڑے۔ ایک اونٹ پر ایک جوان لڑکی اور دوسرے پر ایک ادھیڑ عمر عورت سوار تھی۔ گھوڑوں پر مرد سوار تھے۔ وہ ہندو معلوم ہوتے تھے۔ ان کا حلیہ اور ان کا لباس ہندوؤں جیسا تھا۔ کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں قافلوں کے ساتھ رکھوالی والے کتے لازم سمجھے جاتے تھے۔ یہ قافلہ لاہور سے چلا تھا اور اس کی منزل نگر کوٹ تھی۔ راستے میں ان سے جس کسی نے پوچھا، انہوں نے یہی بتایا کہ وہ پوجا پاٹ کے لیے نگر کوٹ کے مندر جا رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ نگر کوٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس علاقے میں آ کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ نگر کوٹ کے مہارشی رادھا کشن کے درشن کرنے اور پاؤں چھونے جا رہے ہیں۔ نگر کوٹ کے ارد گرد کے تمام لوگ پنڈت رادھا کشن کو اوتار مانتے تھے۔ اس قافلے نے نگر کوٹ سے تھوڑی ہی دور آخری پڑاؤ کیا۔ رات وہ آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مندر میں داخل ہو گئے، اور اگر کسی کو ہم پر شک نہ ہوا تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سمرتی کہاں ہے۔ اگر وہ قربان ہو چکی ہے تو میں اس مندر کے تمام پنڈتوں کا قتل کر کے یہاں سے نکلوں گا۔ یہ شعیب ارمغانی تھا جو ہندوؤں کے مذہب سے، ان کے رسم و رواج اور مندروں کی زبان اور اصطلاحوں سے اچھی طرح واقف تھا۔
اس نے لاہور سے اپنے 2 ساتھی ساتھ لے لیے تھے۔ ظرفہ سمرتی کے گھر میں آ گئی تھی۔ سمرتی کی خادمہ ساتھ چلنے کو پہلے ہی تیار تھی۔ شعیب ارمغانی اور اس کے ساتھیوں نے سر منڈوا کر ہندوؤں کی طرح سر کی چوٹیوں پر بودیاں رکھ لی تھیں۔ داڑیاں صاف کرا کے مونچھیں اس طرح بڑھائی تھیں کہ ہونٹوں پر چھجوں کی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ خادمہ اور ظرفہ کو بھی انہوں نے ہندوؤں کے حلیوں میں چھپا لیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے چھپانے کا نہایت آسان اور کامیاب طریقہ یہ تھا کہ دونوں نے گھونگھٹ نکال لیے تھے۔ یہ ہندوؤں کا رواج تھا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کا انتظام شعیب کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ یہ خواہش خادمہ کی تھی کہ وہ کتے کو ساتھ لے چلیں، کیونکہ پیچھے اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سمرتی کا کتا جو اس سے بہت پیار کرتا تھا، رات کو گھر کی رکھوالی کرتا اور سمرتی گھر میں ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ راستے میں بھی کتے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آخری پڑاؤ میں سمرتی کو مندر سے نکالنے کے ان طریقوں پر غور کیا جو سوچ کر آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ان کا زندہ واپس آنا مخدوش ہے۔ خادمہ اور ظرفہ نے اپنے ذمے یہ کام لیا تھا کہ سمرتی اگر زندہ ہوئی تو اس کا سراغ لگا لیں گی۔ مندر کے 20 کمرے تھے، تہ خانے میں بھی کمرے تھے، اور راہداریاں اور سیڑھیاں تاریک تھیں، اس لیے سمرتی کو ان بھول بھلائیوں سے نکالنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے کی ضرورت تھی۔ خادمہ نے مردوں کو بتایا تھا کہ یہ بھول بھلائیاں کیسی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ مندر کے قلعے میں فوج بھی رہتی تھی۔ ارمغانی اور اس کے ساتھیوں نے خنجر اور خنجر نما تلواریں پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اندر چھپا لی تھی، اور یہ قافلہ رات کے آخری پہر نگر کوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ خادمہ راہبری کر رہی تھی۔ انہیں سحر کی تاریکی میں مندر کے دروازے میں پہنچ جانا تھا۔ یہ وہ سحر تھی جب پنڈت رادھا کشن نے سمرتی سے کہا تھا کہ اسے بن گنگا میں اشنان کے لیے لے جانا ہے۔ پنڈت سمرتی کے کمرے میں گیا۔ سمرتی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ پنڈت نے اسے جگایا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ سمرتی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مندر سے نکلے۔ ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ باہر آ کر وہ پہاڑی سے اترنے لگے۔ پنڈت تو کئی برسوں سے اس پہاڑی سے اتر اور چڑھ رہا تھا، اس لیے اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ دشواری سمرتی کے لیے تھی، جو 2 گھوڑوں والی بگی کی سواری کی عادی تھی۔ اسے جو چپل پہنائے گئے تھے ان سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ پہاڑی سے اترتے اس کے پاؤں بار بار پھسلتے تھے۔ پنڈت اسے سہارا دیتا تھا اور وہ سنبھل جاتی تھی۔ پھر سمرتی نے ایک بازو پنڈت کی کمر کے گرد لپیٹ دیا اور اترنے لگی۔ پھر بھی اس سے اچھی طرح اترا نہیں جاتا تھا۔ پنڈت نے بھی بے قابو ہو کر اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ دیا اور اسے تقریباً اپنے اوپر گرا کر پہاڑی اترنے لگا۔ موسم سرد تھا۔ سمرتی اس کے ساتھ چپک گئی۔ وہ پہاڑی سے اتر آئے اور دریا کی طرف چل پڑے۔ مندر دور اوپر رہ گیا تھا، نیچے جنگل اور ویرانہ تھا۔ پنڈت نے سمرتی کو اپنے بازو سے آزاد کیا۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے چلتے گئے۔ صبح کا اجالا نکھرنے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ پنڈت سمرتی کو اس لیے اتنی جلدی لے آیا تھا کہ صبح کے وقت دریا پر لوگ آ جاتے تھے۔ سمرتی کو چھپا کر رکھنا تھا۔ کیا آپ مجھے آخری غسل کے لیے لے جا رہے ہیں؟ سمرتی نے پوچھا۔ پنڈت نے اس کے سوا کوئی نہ جواب دیا کہ اپنے بازو کا گھیرا رکاسا کی گرد اور زیادہ تنگ کر کے اسے اس طرح اپنے ساتھ لگا لیا جیسے اسے اپنے جسم میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ سمرتی نے کہا۔ مجھ سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے آج مرنا ہی تو ہے، مجھے بتا دیں۔ بتا دوں گا سمرتی۔ پنڈت نے اسے اپنے سامنے کر لیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں قربان ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج کا سورج نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ رودھائی ہوئی آواز میں بولا، زندگی کی آخری رات ہے، مجھے پیاسا نہ مرنے دو۔ میں سمجھا تھا کہ میں اپنا من مار چکا ہوں۔ من نہیں مرا۔ میں نے تم پر ہر روپ چڑھایا ہے۔ صرف ایک روپ چھپانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہت دھوکے دیے ہیں۔ میں نے دیویوں کی مورتیوں میں تمہاری مسکراہٹیں دیکھی ہیں۔ پاپی من مانا نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کیوں۔ میں عورت کے وجود سے بہت بھاگا ہوں، مگر آپ پتھر کے بھگوان کو مانتے ہیں، سمرتی نے کہا۔ میرے خدا کی عبادت کریں، من کے سب پاپ جھڑ جائیں گے۔